الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو، دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منعہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نیک کام کرے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا. قرآن شریف میں اس قسم کے قصے بہت بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے، کہ انبیاء کے ساتھی یہ بہت کمزور دکھائی دیتے تھے. نوح علیہ السلام کے ساتھی بہت کمزور، سامنے مقابلے پر جو لوگ تھے بہت طاقتور. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، قارون، یہ بہت طاقتور، سپر پاور. موسیٰ علیہ السلام بہت کمزور، بنی اسرائیل بہت کمزور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھو کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور، صحابہ بہت کمزور، اور مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ لوگ بہت طاقتور. تو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ان طاقتوروں کو ختم کیا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ بہت کمزور تھے ہم نے اس کو طاقتور بنا دیا، اوپر بٹھا دیا. کرنے والے اللہ ہیں. جالوت اور طالوت کہ قرآن میں ان کا قصہ آتا ہے، جیسے ہاروت اور ماروت، ان کے بھی قصے آتے ہیں. پہلے پارے میں ہاروت ماروت کا قصہ ہے اور دوسرے پارے میں جالوت اور طالوت کا قصہ ہے. جالوت یہ بہت بڑی بھاری تعداد میں بے ایمان تھے، بہت طاقت ان کے پاس اور بہت ہی مال و منال ان کے پاس، بڑی زمینیں، بڑی طاقتیں. اس زمانے کی ایسی قوم یہ تھی جالوت، اور ایسے یہ لوگ تھے. جالوت ایک آدمی کا نام ہے لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا کہ کوئی آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. ارے جالوت آ گیا، ختم ہو گئی بات کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مائیں اپنے بچوں کو جالوت کے نام سے ڈراتی، جالوت جالوت. یا قرآن میں ان کے قصے آتے ہیں، یاد رکھنا. ہاروت اور ماروت، جسے تو جالوت اور طالوت. پہلے بارے میں قصہ ہے ہاروت ماروت اور دوسرے بارے میں قصہ ہے یہ جالوت طالوت. طالوت یہ بہت اچھے آدمی تھے، بھلے لوگ تھے، ان کے ساتھی بہت اچھے لیکن کمزور. اور جالوت کہ ان کی سپر پاور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جالوت جو ہے اگر کسی جگہ سے گزر جاتا تھا تو ہر زمانے میں دو قومیں تو رہتی ہے نا، حق نہ حق، حق نہ حق، حق نہ حق، حق نہ حق. ہر دور میں رہے گا یہ مقابلہ رہے گا، حق کا نہ حق کا، حق کا نہ حق کا، سچ کا اور جھوٹ کا. کہ جتنے کمزور لوگ تھے یہ طالوت کے ساتھ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چھپ جاتے تھے کہ بھی ہم جو ہے جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن دعا میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. کہ قرآن کی آیت اللہ نے نازل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے کہ طالوت یہ بہت کم صحیح لوگ، جالوت یہ بہت بڑی بھاری طاقت. تو طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلایا. یہ داؤد علیہ السلام ان کے یہاں بڑے آفیسر تھے، جنرل ہوتا ہے طالوت کے یہاں، بڑا آدمی ہوتا ہے. طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں بہت پریشان ہیں ان لوگوں سے اور بہت بڑی بھاری تعداد ہے اور بڑے لمبے ان کے قصے ہوئے، ہم اللہ کی بات چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ چلنے نہیں دیتا اللہ کی بات کو. ہم کہتے ہیں آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، لیکن چلنے ہی نہیں دیتا اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. دنیا میں یہی ایک آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، اس کا کوئی رستہ کرو. یہ داؤد علیہ السلام سے کہا. تو سب نے مل کر ایک دعا مانگی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا مانگی سب نے مل کر. طالوت، داؤد علیہ السلام اور ان کے جو نیک ساتھی تھے یہ سارے کے سارے جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. 3 دعائیں مانگی. اے اللہ ہم پر جو ہے جھیلنا یہ اونڈل دیجیے، صبر. جب آپ کام کرو گے تو حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا، کچھ نہ کچھ نہیں ہوگی. اللہ ہمیں صبر دے دیجیے، ہمارے قدموں کو جما دیجیے اور بے ایمانوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر، ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 3 دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے یہ 3 دعائیں ایسی قبول کی فوراً قبول ہوگی. دعا جو ہے اس میں دعا مانگتے مانگتے آدمی کبھی بھی نہ تھکے، کبھی بھی مایوس نہ ہو. میں بہت دنوں سے مانگ رہا ہوں دعا قبول نہیں ہوئی، نہ. دعا میں جو ہے کبھی بھی رد نہیں، ریجیکٹ، جیسے کہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا نہ، یہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے دنیا والوں سے مانگو گے تو ناراض ہوں گے، اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں. اور کبھی اللہ تعالیٰ مسلک کی وجہ سے دیتا ہے، کبھی مسلک کی وجہ سے نہیں دیتا، کبھی دیتا ہے دیر سے دیتا ہے، حالت لا کر تھوڑا دیتا ہے. جیسے لیلا مجنون کے قصے میں خوشنما ادنا لئے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. یہ مجنون جو تھا یہ لیلا مجنون کے قصے بہت معروف ہیں. یہ بہت دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میں نے جو مانگا تو نے دے دیا، لیلا ہی نہیں ملی. یہ آواز آئی اگر میں تیری ملاقات لیلا سے کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ کیونکہ لیلا بھی مشغول ہو جائے گا. تو مانگتا جائے میں دیکھتا جاؤں، تو مانگتا جائے میں دیکھتا جاؤں. سالوں سے پریشان تھے طالوت اور مسلمان تھے سالوں سے، اور سالوں سے جو ہے چڑھ رہا تھا جالوت. یہ دونوں قصے قرآن میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں، بڑی تفصیلیں ہیں. تو طالوت نے بلایا داؤد علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام بلا کر کہا کہ دیکھو ہم بہت پریشان ہیں. اور اس وقت تو داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، نبوت بعد میں ملی. تو کہا بھی دیکھو ہم بہت پریشان ہیں اور یہ سارے حالات پر حالات چل رہے ہیں، اس لیے کچھ سے کوئی سب نے جمع کر کے صرف اتنا جملہ کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. 3 دعائیں مانگی، ہم پر صبر تو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور بے ایمانوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد. وہ دعا آسمانوں پر ایسے قبول ہوئی. طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو اگر یہ جالوت مر گیا کسی طریقے سے بھی تو میری بیٹی سے تیرا نکاح کرا دوں گا. داؤد علیہ السلام سے کہا، اور میری آدھی سلطنت کی جتنی سلطنت کا میں مالک ہوں آدھا تیرا آدھا میرا. یہ داؤد علیہ السلام کو کہا اور کہا میری بیٹی سے نکاح بھی کراؤں گا. خدا کی شان دی.
تو پتھر پڑا ہوا تھا، سامنے سے گزرا، پتھر مارا، اسی جگہ وہ مر گیا جالوت۔ اس نے وعدہ پورا کیا طالوت نے، اپنی بیٹی سے نکاح بھی کروایا اور جو ہے آدھی حکومت بھی دی اور اس کو جو ہے ان کو کرسی بھی دی۔ کرسی کا مطلب وزیر داخلہ بنا دیا، مثال دے رہا ہوں، وزیر دفاع بنا دیا، وزیر مالیات بنا دیا، یہ بنا دیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے فَحَسَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَجُنُودِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وہ لوگ ناکام ہوئے، ان کو کامیاب کیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو اگر ہم نے علم دیا، نبوت دی دعاؤں کی وجہ سے، اونچے چڑھایا، نبوت بھی دی، مال بھی دیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کی مہارت بھی دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ فضائل بیان کیا قرآن نے کہ وہ حق پر جمے رہے تو ہماری طرف سے مدد آئی۔ زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے پر جا کر، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زبور پڑھتے تھے تو جتنی مچھلیاں ہیں وہ سمندر کے کنارے پر آ جاتی تھی، اتنی سریلی آواز تھی۔ زبور پڑھتے تھے، جتنے بھی جانور ہوتے تھے، جانور وہ سارے کے سارے ٹھہر جاتے تھے، سانپ بچھو سب آ جاتے تھے، گھیر لیتے تھے اور جھومتے تھے۔ ان کے آواز میں اللہ نے یہ اسی لیے مزامیر داؤد کہتے ہیں، مزامیر داؤد کو اچھا قرآن پڑھے تو بولے داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے اس کو اللہ نے حصہ دیا ہے۔ آپ عربوں میں جائیے تو وہاں جو ان کے قرآن کے درس ہوتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں مزامیر داؤد، داؤد علیہ السلام کی آواز۔ داؤد علیہ السلام کی آواز تو ہے نہیں، داؤد علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن ان کی آواز میں سے اللہ نے اس کو حصہ دیا ہے۔ اس کے لوگ نمبر دیتے ہیں، مزامیر داؤد نمبر 1، مزامیر داؤد نمبر 2۔ اس کو قرآن نے کہا کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، حکومت بھی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا آواز کو بھی اچھا کیا، اور اللہ چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ یہ بھی تصویر پڑھتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یا جبال اوبی معه والطير وألنا له الحديد۔ لوہے بھی یہ پکڑتے تھے تو ٹھوکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جیسے لوہا ہوتا ہے، کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، کار بنانی ہے، کوئی چیز بنانی ہے تو آدمی سیٹ کرتا ہے نا، وہ خالی انگلی سے کر دیتے تھے۔ اسی لیے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع کا کام بھی ہے، اسی لیے لوہے کی تجارت بھی اللہ ترقی بھی دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے منافع للناس، کہ لوہے کا جو کاروبار کرتے ہیں اللہ ان میں اونچا لے جاتا ہے، پھر قرآن نے اس کو کہا ہے منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع کی چیز ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالب کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا اور اللہ لے گیا نبوت دے دی۔ نبوت سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کہ نبوت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام دی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کو خوب چمکایا تو دونوں کی زبان پر جملہ کیا نکلا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو، یعنی باپ بیٹے کو، ساری دنیا کے اوپر فضیلت دی۔ ساری دنیا پر حکومت داؤد علیہ السلام کی نہیں، لیکن ساری دنیا پر حکومت سلیمان علیہ السلام کی، ساری دنیا پر اللہ نے حکومت کی۔ اتنا بڑا ہوائی جہاز تھا سلیمان علیہ السلام کا، 6 لاکھ سیٹیں تھی، کوئی رن وے کی ضرورت نہیں اور کوئی پیٹرول کی ضرورت نہیں، بس جنات سے کہہ دیا جاتا تھا، پہلے جناتوں کو کہا جاتا تھا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تم تیاری کرو، سیٹوں پر سب آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پہلے سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، ان کی بیویاں بیٹھتی تھی، اس کے بعد ان کے وزراء بیٹھتے تھے، اس کے بعد جو عوام الناس جو ساتھ لینا وہ بیٹھتے تھے، اس کے بعد جانور بیٹھتے تھے۔
جانوروں کو لے کے چلتے تھے، ہدہد کو لے کے چلتے تھے. یہ ان کا انجینئر تھا ہدہد. کسی زمین پر بھی اترتے تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو یہ جو چوچ مار کے بتاتا تھا یہاں پانی ہے یہاں پانی نہیں ہے. اس لیے اس کو سلیمان علیہ السلام کے انجینئر کہا. ہدہد قرآن میں تذکرہ ہے اس کا. اس ہدہد کو بٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے کہ دیکھو یہ ایک مرتبہ یہ ہدہد گم ہو گیا. بہت پریشان ہوئے، ابھی یہ ہدہد نہیں ہے تو کیا کریں گے، پانی کہاں، اتنا بڑا قافلہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جوش میں آ گئے سلیمان علیہ السلام. تو ہدہد کا ہے، اس لیے کہ جہاں پر بھی اترتا تھا سب سے پہلے ہدہد حاضر ہوتا تھا. حضرت حاضر ہوتا. یہاں پانی دیکھو، پانی دیکھتے تھے. پانی دیکھنے کے بعد بتایا جاتا تھا کہ یہاں پانی ہے، تو انجینئر ہو یا اس زمانے کے جنات ہو جو بھی سارے کے سارے پہنچتے تھے. پانی نکلتا تھا، پانی نکل کر پورا قافلہ جو ہے وہ پانی پیتا تھا. پھر یہی فلائٹ آگے روانہ ہوتا تھا. ساری دنیا کے سفر کرتے تھے. 6 لاکھ سیٹیں. میں نے میری کتاب میں اس کی بہت تفصیل لکھی ہے بکھرے موتی کے اندر کہ 6 لاکھ سیٹیں کیسے ہوتی تھی، آگے کون بیٹھتا تھا، پیچھے کون بیٹھتا تھا. ہوائیں بھی تابع تھی. یہ نہیں کہ صاحب ہوا بہت آ رہی ہے اور فلائٹ جو ہے ہل رہا ہے. ہوائیں بھی تابع اللہ نے کر دی، جنات بھی تابع اللہ نے کر دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا یا نبوت. اور ان کا جو ہے صرف اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے. اللہ تو نے کیا، تو نے کیا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی ہمیشہ شکر کرے. شکر کرے گا تو اس کی نعمت بڑھے گی. پھر آدمی دعا مانگے، کیونکہ دعا مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو. خود کہتا ہے مانگو. آج دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہتا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے کتنا پیسہ چاہیے، کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. اور تیسری بات علماء نے بتائی کہ آدمی جو ہے استغفار بہت کرے. اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دے. کہ قرآن شریف میں جتنے استغفار کے فضائل آئے ہیں، حدیث میں جتنے استغفار کے فضائل آئے ہیں اتنے کسی ذکر نہیں. اور چوتھی چیز کہ اللہ کا ذکر بہت کرے. ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا. بھائی ہم کہیں گے سبحان اللہ، تنہائی میں کہیں گے سبحان اللہ، تو اللہ بھی تنہائی میں کہے گا سبحان اللہ. مجمع کے سامنے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو فرشتوں کے مجلس میں اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. یہ 4 چیزیں علماء نے لکھی ہے اس قصے کا ماتحت میں کہ آدمی جو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرے، شکر کرے. 25 حدیث ہے اس کے اندر. ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا، استغفار کرے. یہ آدمی کبھی نامراد ہوگا ہی نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ تعلق جالب کے قصہ تو رہ گیا، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. علامہ ابن کثیر کے یہ استاد ہیں اور امام ذہبی کے بھی استاد ہیں اور علامہ ابن قیم کے بھی استاد ہیں. تو ابن قیم ان کے خاص شاگرد تھے. ابن تیمیہ خاص شاگرد، ہر وقت ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. ابن قیم کہتے تھے کہ میرا استاد کرتا کیا ہے. بڑے بڑے فتوے لکھے. جیل میں ان کو ڈال دیا حکومت نے، تو جیل میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور جیل کی دیواروں پر فتوے لکھنے شروع کیے. لوگ آتے تھے فتویٰ پوچھتے تھے، کتابیں تو تھی نہیں، لیکن اپنے حافظے سے جو ہے جیل کی دیواروں پر فتویٰ لکھ دیتے تھے. نمبر 1 پر جب مولانا علی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے شام، تو حکومت نے پوچھا حضرت آپ کی کیا خواہش ہے؟ بولے میری خواہش یہ ہے کہ جس جیل میں ابن تیمیہ نے زندگی گزاری ہے، فتوے لکھے ہیں، وہ جیل کو توڑنا مت. وہ علم کی درسگاہ. جب حالات ٹھیک ہوئے تو علماء اندر گئے، اندر جا کر سارے فتوے جمع کیے اور فتاوی ابن تیمیہ 25 یا 30 جلدوں میں تیار ہو گئی. فتاوی ابن تیمیہ عربوں نے چھاپی. فتاوی ابن تیمیہ. تو ابن قیم نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے، کیوں اتنا زیادہ ہے. میرے استاد ہیں
جو کچھ سکھا ہے میں نے ان سے ہی سکھا ہے. تو ایک مرتبہ میں جو ہے چپکے سے بیٹھ گیا. ابن قیم کہا کرتے تھے کہ میں دیکھوں یہ گھر سے کب نکلتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو رات کو 2 بجے گھر سے نکلے. اس زمانے میں مکان اور مسجدیں قریب قریب ہوتی تھی, مسجدیں بند نہیں کرتے تھے, مسجد بعد میں بند کرنے کا ماحول بنا. چوریاں جب ہونے لگی, نامناسب حالات ہونے لگے تو مجبوراً مسجدیں بند کرنی پڑی, ورنہ مسجدیں بند کرنے کے لیے نہیں ہوئی. جیسے کسی پانی بیچا نہیں جاتا, اب تو لوگ پانی بیچتے ہیں. کسی زمانے میں دودھ بھی نہیں بیچا جاتا تھا. دودھ بیچنا کہتے جا رہے تم نے دودھ بیچا, دودھ بیچنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. تو لوگوں میں تفصیل کرتے تھے. ہاں کھجوریں بیچتے تھے لیکن دودھ نہیں بیچتے تھے, پانی نہیں بیچتے تھے, کھانا نہیں بیچتے تھے. کھانا بیچنے کی تھوڑی, کھانا تو کھلانے کے لیے ہے. اسی لیے حدیث کے اندر کہیں نہیں آئے گا کہ فلاں نے پانی بیچا تھا, فلاں نے دودھ بیچا, فلاں نے کھانا بیچا. یہ نہیں آئے گا حدیث کے اندر. اطعام الطعام کہا گیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. لیکن حالات بدلتے بدلتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جو ہے لوگوں نے دودھ بھی بیچنا شروع کر دیا, پانی بھی بیچنا شروع کر دیا, اور لوگوں نے کھانا بھی بیچنا شروع کر دیا. تو ابن قیم کہا کرتے تھے کہ میں ٹوہ میں رہا. میرے استاد کیا کر رہے ہیں, میں ایک ٹوہ میں رہا, چلتا رہا. دیکھا 2-2:30 بجے گھر سے نکلے, وہ مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر قرآن کھول کے بیٹھ گئے. قرآن صرف پڑھتے نہیں تھے, تدبر بھی ہوتا تھا. سوچتے تھے کہ کیا لکھا ہے. بڑا آدمی تھا, بڑا علم تھا ان کے پاس. یعنی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ حرمین شریفین میں خطبوں میں ائمہ کہتے ہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ, اسلام کا شیخ, خالی ہندوستان کا شیخ نہیں, قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے. تفردات ہوتے ہیں, آدمی کے تفردات ہوتے ہیں, کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں, وہ علماؤں کی بات ہے. تو ابن قیم کہتے تھے کہ میں گیا تو دیکھا تو یہ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن تہجد پڑھی, قرآن پڑھنے لگے اور رونے لگے فجر تک. فجر کی نماز پڑھی یا پڑھائی, مسجد کے امام تھے. پڑھانے کے بعد پھر اشراق تک قرآن کھول کے بیٹھ گئے, پھر چاش تک قرآن پڑھ کے کھول کے بیٹھ گئے, پھر ظہر تک قرآن پڑھ کے کھول کے بیٹھ گئے. ابن قیم کہتے تھے کہ میں کھڑا دیکھتے دیکھتے تھک گیا, اور یہ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکے. کہ وہ تو دیکھ رہے تھے نا کہ میرا استاد کرتا ہے کیا ہے. چلیے آج ہوگا شاید, کل بھی یہی حال, دوسرے دن بھی یہی حال, چوتھے دن بھی یہی حال ہے. اور کہتے رہے. اچانک ابن تیمیہ نے پیچھے دیکھا تو ابن قیم کھڑے. ارے بھائی بیٹا تم کیسے آ گئے یہاں؟ یہ کہ حضرت جی 5 دن سے 6 دن سے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, تو آپ ناشتہ بغیر ہمارے شریر میں ہے ہی نہیں. یہ تو ہم نے بنایا ہے ناشتہ, ہمارے شریر میں ناشتہ نہیں, غدا. اسی لیے غدا کا جملہ آئے گا آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. اس سورہ کہف میں آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, کہ دوپہر کا کھانا یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت, رات کا کھانا بھی ثابت, ناشتہ ثابت نہیں. یہ جو ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں نا بعض جگہوں پر, تو جو اتنا بڑا لمبا چوڑا ناشتے کا انتظام ہوتا ہے کہ اس کے, اسی لیے کہتے ہیں زیادہ کھانا یہ کمال کی چیز نہیں ہے, بھوکا رہنا یہ کمال کی چیز ہے. اسی لیے روزہ رکھنا ہے. زیادہ کھائے آدمی, اس میں جہنم کہا گیا, پیٹ کو جہنم کا ٹکڑا کہا گیا. کھاتے جاؤ. علماء نے لکھا ہے صحت رکھنی ہے بھوکے رہو, قلت رزق, کھانا کم کھانا. اس وقت کھاؤ جو آدمی کو مکمل بھوک لگے, جب بھی بھوک لگے کھا لو. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی کھاؤ. دیکھ ہماری کہ تھوڑا سردی بنائیے, تھوڑا یہ بنایا, تو یہ جہنم کا کھڑا ہے, ساری بیماری وہاں سے چلتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کھانا کب کھاتے ہیں؟ میں تہجد سے دیکھ رہا ہوں, کھجورے ہوتے تھے, کھجورے رکھ لیتے تھے, اور کھجورے رکھ کر کے اپنا کھجور جیسے کوئی لا, کھجور 2-3 دانے کھا لیے, پانی پی لیا, اور قرآن
تو ابن تیمیہ نے جب یہ سنا کہ میرا شاگرد کہہ رہا ہے کہ تم کھانا کب کھاتے ہو، تو ابن تیمیہ نے جواب دیا، بیٹا یہ قرآن جو ہے ہذا غداؤنا، قرآن ہی ہمارا کھانا ہے، ہذا مائدتنا، یہی ہمارا دسترخوان ہے، کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ مرنے کے بعد ایک رکوع کیا ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تم، ابھی میں زندہ ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں اس کو۔ یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا۔ یہ ابن قیم اپنے شاگردوں کو کہا کرتے ہیں، دونوں ٹاپ ہیں، ابن تیمیہ بھی ٹاپ ہے اور یہ بھی ٹاپ ہے ابن قیم۔ انہوں نے بہت کتابیں لکھی، قرآن سے تعلق پیدا کیا، اور قرآن اسی لیے اسے کہا اللہ کی رسی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کے رستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن شریف آدمی جتنا زیادہ پڑھے گا، فرمایا اس میں درود شریف بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں سارے ذکر ہے قرآن کے اندر۔ کیا آدمی درود شریف زیادہ نہیں پڑھ سکتا؟ قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر تجھے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، بغیر مانگے دوں گا، اللہ کہتے ہیں کہ بغیر مانگے لے لے، کہ اس میں درود بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، تو سب ہے۔ بولے اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے قوموں کو اللہ نیچے گراتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، تدبر تو کیا کریں گے ہم؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ اور روزانہ پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ روزانہ میں نے کہا کتنے پارے پڑھتے ہو؟ میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سورہ یاسین تو اپنے مطلب کے لیے پڑھتا ہے، دھندہ ہو جاوے، برکت ہو جاوے، اس مطلب کے لیے پڑھتا۔ قرآن پڑھ، الف لام میم سے لے کر آخر تک آدمی جب تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، سیکھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہا گیا، بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم بہترین امت ہیں، ہم سے اچھی امت کوئی نہیں۔ تو اس بہترین امت کا بہترین امتی کون؟ یہ فرمایا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ مرنے کے بعد سب ساتھ چھوڑ دیں گے، قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آدمی مر گیا تو سارے عمل جو دور ہو جائیں گے، نماز رہے گی لیکن دور کھڑی رہے گی، ذکر رہے گا لیکن دور۔ قرآن کہے گا میں دور کیوں کھڑا رہوں، میں تو ٹچ ہو کے کھڑا رہوں گا۔ انسان کے کفن اور جسم کے درمیان میں آ کر یہ قرآن بیٹھ جائے خوبصورت شکل میں، فرشتے آئیں گے، مر ربک، تھوڑا سا گھبرائے گا، یہ اجنبیوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ قرآن کہے گا قل ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے بھائی آپ کون ہیں؟ من الذی سواک وکیلا، آپ کو وکیل کس نے بنایا، آپ کون ہیں؟ تو قرآن کہے گا انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، اب جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ قرآن میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں دے دیا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ حشر کے میدان میں اٹھا، یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا، نماز تو رہے گی دائیں بائیں لیکن قرآن ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا۔ سارے فرشتے دیکھیں گے یہ وی آئی پی آدمی ہے، جیسے باہر گاڑیاں ہوتی ہے وی آئی پی کی، بولتے بولتے جاتی ہے، ساری گاڑی ہٹ جاتی ہے، قرآن ہاتھ پکڑ کے چلے گا اللہ کے دربار میں۔ ہاں بھی کیوں لائے ہو اس کو؟ اے اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یتلونی آنا اللیل و آنا النہار، رات دن مجھے دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، پڑھتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ ہدیہ دے، قرآن کہے گا ہدیہ دے، اللہ تعالیٰ ہدیہ دیں گے۔ قرآن کہے گا اللہ تم اور ہدیہ دے، اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اللہ تم اور دے، اللہ کہیں گے میں خوش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا دونوں کا قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ چار چیزیں یاد رکھنا، جالوت، طالوت، ہاروت، ماروت۔ اب میں طالوت جالوت کے قصہ بیان کر رہا ہوں، آئندہ جمعہ رہا انشاءاللہ کر یہاں تو طالوت جالوت کے قصہ پورا کروں گا، پھر ہاروت ماروت کے قصہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔